اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب جماعت سوم کا سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان موسم کی بات ہے۔ آؤ کریں موسم کی بات، سردی، گرمی اور برسات۔ جب سردی کا موسم آئے، سورج بھی ٹھنڈا پڑ جائے۔ گرمی آئے تو جائے جان، لو سے ہو دنیا ہلکان۔ پھر جب آ جائے برسات، بارش برسے دن اور رات۔ آؤ کریں موسم کی بات، سردی، گرمی اور برسات۔ سرشار صدیقی کی لکھی گئی نظم موسم کی بات ہے۔ اس نظم کے خاص الفاظ برسات، ٹھنڈا، لو، ہلکان ہیں۔ اوپن یور نیکسٹ پیج۔ مشق، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ موسم، ہلکان، اسی طرح سے بارش کے گرد دائرہ لگائیں۔ حروف ملا کر لفظ بنائیں۔ میم واو مو، سین میم سم، موسم۔ سین واو سو، رے جیم رج، سورج۔ اسی طرح سے حروف ملا کر لفظ بنائیں اور لکھیں۔ سوالات کے جوابات دیں۔ نظم میں کن 3 موسموں کے نام ہیں؟ سردی، گرمی اور برسات کے موسم کا نام ہے۔ سردی میں کیا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ سردی میں سورج ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ گرمی میں لوگ کس وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں؟ سورج کی لو سے لوگ ہلکان ہوتے ہیں۔ برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے؟ برسات میں دن اور رات بارش ہوتی ہے۔ آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ کیوں؟ اپنا پسندیدہ موسم اور اس کی وجہ لکھیے۔ اردو قواعد و انشاء جماعت سوم، صفحہ نمبر 46۔ مترادف الفاظ، ایسے 2 الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں، ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا صدا، آواز، آفتاب، سورج، طاقت، قوت وغیرہ۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ زبانی یاد کیجیے۔ الفاظ مترادف: اللہ، رب، اصل، حقیقی، حامی، مددگار، خشک، سوکھا، حق، سچ، خوشی، مسرت۔ دیے گئے جوابات میں سے درست مترادف کے خانے میں سرخ رنگ بھریے، جیسے نزدیک، قریب، امیر، دولت مند، عقل مند، دانا۔ اسی طرح سے درست مترادف الفاظ کا انتخاب کیجیے اور اس میں سرخ رنگ بھریے۔ الفاظ کے مترادف لکھیے۔ الفاظ مترادف: خوشی، مسرت، سورج، آفتاب۔ اسی طرح سے تمام الفاظ کے مترادف لکھیے۔ خط کشیدہ الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھ کر دوبارہ جملے لکھیے۔ شہروں میں دیہات کے مقابلے میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شہروں میں گاؤں کے مقابلے میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیہات، گاؤں۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اسی طرح سے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھیے۔
خطمہ سکتہ سوالیہ علامات کا استعمال۔ خطمہ کی علامت یہ ہے۔ یہ علامت کسی جملے کے ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے۔ مثلاً بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ خطمہ پرچم کسی ملک کی قومی پہچان ہوتا ہے۔ خطمہ سکتہ یہ علامت اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں جملہ پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ مثلاً پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ سوالیہ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلاً کیا یہ قلم آپ کا ہے؟ سوالیہ نشان۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوالیہ نشان۔ درج ذیل جملوں میں خطمہ کی علامت لگائیے۔ ہمارا مذہب ہمیں دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ خطمہ مجھے گلی میں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ خطمہ اسی طرح سے ان جملوں کے آخر میں علامت لگائیے۔ درج ذیل جملوں میں سکتہ اور خطمہ کی علامت کا استعمال کیجیے۔ علی، احمد، ذیشان اور ارسلان گہرے دوست ہیں۔ اس جملے میں ہم نے سکتہ اور خطمہ کی علامت استعمال کی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان صوبہ پنجاب کے مشہور شہر ہیں۔ اسی طرح سے سکتہ اور خطمہ لگائیے۔ درج ذیل جملوں میں سوالیہ کی علامت لگائیے۔ ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ سوالیہ نشان۔ آپ کب آؤ گے؟ سوالیہ کی علامت۔ خطمہ، سکتہ اور سوالیہ کی علامت کا استعمال کرتے ہوئے دو جملے لکھیے۔ خطمہ پہاڑ بہت بلند ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ان دونوں جملوں کے آخر میں خطمہ کی علامت استعمال کی ہے۔ اسی طرح سے جملے بنائیے جس میں سکتہ اور سوالیہ کی علامت استعمال ہو۔ کہانی نویسی۔ دو بیل۔ ایک جنگل میں دو بیل رہتے تھے۔ ان دونوں میں بڑی دوستی تھی۔ وہ آپس میں بڑی محبت سے مل جل کر رہتے تھے۔ وہ ہر مشکل اور مصیبت کا مل کر مقابلہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک شیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں بیلوں نے مل کر اسے ایسا مارا کہ شیر کو آخرکار بھاگنا پڑا۔ پھر کسی بھی دشمن کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ چند دن بعد ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ انہوں نے اکیلا رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن شیر پھر ادھر آ نکلا۔ اس نے اکیلے بیل کو گھاس چرتے دیکھا تو حملہ کر دیا۔ بیل مقابلہ نہ کر سکا۔ شیر اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اسی طرح کچھ دن بعد شیر کو دوسرا بیل بھی اکیلا گھومتا نظر آیا۔ وہ اسے بھی چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اسی طرح دونوں بیل اپنی نااتفاقی کی وجہ سے شیر کے ہاتھوں مارے گئے۔ نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔ کہانی کو زبانی لکھنا اور یاد کرنا سیکھیں۔ آج کا ہمارا اردو کا لیکچر مکمل ہو گیا۔ تھینک